یہی کہتی ہے بلبل باغ جنا کہ رضا کی طرح کوئی سحر بیاں، یہی کہتی ہے بلبل باغ جنا کہ رضا کی طرح کوئی سحر بیاں، نہیں ہند میں واصف شاہ خدا مجھے شوقی طبع رضا کی قسم۔ حضرت قاری محمد اشرف صاحب اعلیٰ حضرت بریلوی رحمۃ اللہ علیہ کا مشہور زمانہ کلام پیش کر رہے تھے کہ اللہ کیا جہنم اب بھی نہ سرد ہوگا، اللہ کیا جہنم اب بھی نہ سرد ہوگا، رو رو کے مصطفیٰ نے دریا بہا دیے ہیں۔ میرے ایک شاعر نے حضور علیہ السلام کی سیرت میں یہ چند شعر لکھے ہیں جو کہ میں آپ تمام حضرات کی نظر کرتا ہوں، تھوڑے سے مشکل ہیں لیکن آپ چونکہ چشتی ہیں اور یہ ذوق رکھتے ہیں ضرور سمجھتے ہوں گے کہ اس رحمت عالم کا قصیدہ کہوں کیسے جو مہر عنایات بھی ہو ابر کرم کی، کیا اس کے لیے نظر کروں جس کی ثنا میں سجدے میں ہوں الفاظ بھی سطریں بھی قلم بھی۔ کہتے ہیں چہرہ ہے کہ انوار دو عالم کا صحیفہ، آنکھیں ہیں کہ بحرین تقدس کے لگی ہیں، ماتھا ہے کہ وحدت کی تجلی کا ورق ہے۔ حضور علیہ السلام کے چہرے انور کو کیسی مثال دی ہے؟ شاعر کہتا ہے چہرہ ہے کہ انوار دو عالم کا صحیفہ، آنکھیں ہیں کہ بحرین تقدس کے لگی ہیں، ماتھا ہے کہ وحدت کی تجلی کا ورق ہے، عارض ہیں کہ والفجر کی آیت کے عمی ہیں، گیسو ہیں کہ واللیل کے بکھرے ہوئے سائے، گیسو ہیں کہ واللیل کے بکھرے ہوئے سائے، ابرو ہیں کہ کوسین شلے قدر کھلے ہیں، گردن ہے کہ برفق زمین اور سریا، لب صورت یاقوت شعاؤں میں ڈھلے ہیں۔ سیرت کے ایک ایک لفظ کو کتنے خوبصورت لفظوں میں شاعر نے سمیٹا ہے۔ قد ہے کہ نبوت کے خد و خال کا معیار، قد ہے کہ نبوت کے خد و خال کا معیار، بازو ہیں کہ توحید کی عظمت کے علم ہیں، سینہ ہے کہ رمز دل ہستی کا خزینہ، میرے آقا کا سینہ علم نشرہ کا صدرہ کا سینہ ہے کہ رمز دل ہستی کا خزینہ، پلکیں ہیں کہ الفاظ رخ لوح و قلم ہیں، قلم توڑ کے رکھ دیا۔ فرماتے ہیں باتیں ہیں کہ طوبا کی چٹکتی ہوئی کلیاں، باتیں ہیں کہ طوبا کی چٹکتی ہوئی کلیاں، لہجہ ہے کہ شستہ کی زبان بول رہی ہے، لہجہ ہے کہ شستہ کی زبان بول رہی ہے، خطبے ہیں کہ سامن کے امڑتے ہوئے دریا۔ حجت الوداع کے خطبے پر نظر دوڑائیں، 1,24,000 صحابہ کے سامنے حضور علیہ السلام اپنی اونٹی پر سوار تھے اور خطبہ دے رہے تھے۔ خطبے ہیں کہ سامن کے امڑتے ہوئے دریا، قرات ہے کہ اسرار جہاں کھول رہی ہے، قرات ہے کہ اسرار جہاں کھول رہی ہے، یہ دانت یہ شیراز شبنم کے تراشے، یہ دانت یہ شیراز شبنم کے تراشے، یعقوب کی وادی میں دمکتے ہوئے ہیرے، شرمندہ تبے شرمندہ تابے لبو دندان پیغمبر، حرف بسنا خانیو خامہ بصریرے۔ تو بلا تاخیر سرمایہ اہل سنت، نازش ملک و ملت، امام المناظرین، سلطان الفضلاء، امام العلماء حضرت علامہ مولانا محمد اشرف صاحب سیالوی تشریف فرما ہوتے ہیں اور اپنے مقررانہ محققانہ مدللانہ انداز سے وأصحابه الكاملين الواصلين والتابعين لهم بالإحسان إلى يوم الدين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الفاتحة الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا شفيع المذنبين الصلاة والسلام عليك يا قائد المهاجرين وعلى آلك وأصحابك يا إمام الأنبياء والمرسلين حضرات مشائخ اللہ علماء کرام بزرگ بھائیوں، میرے پہلا حاضر قریب حضرت علامہ مولانا غلام محمد صاحب شیخ پوری دعوت برکات ملالیہ
مثال ثواب میں موجود تھے، بڑی مدلل تقریر فرمائی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ انہوں نے علم بیان بہت زیادہ برکت عطا فرمایا اور اہل سنت کو زیادہ سے زیادہ انہوں کو فیضیاب ہونے کی توفیق عطا فرمایا اور دریال شریف دیس پہل کو اللہ تبارک و تعالیٰ اور وسیع فرمایا اور عام فرمایا اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کے غلاموں دریال شریف دیس سرچشمہ فیض زیادہ سے زیادہ مستفید ہونے کی توفیق عطا فرمایا۔ بالواسطہ بلا واسطہ ہر طریقے نال اللہ تبارک و تعالیٰ اس چشمہ خیر ہر ایک کو سیراب فرماوے۔ چونکہ مسئلہ حضرت نے ایثار ثواب کا شروع کیا، میں بھی تھوڑا جب اس دے بارے کچھ گزارشات پیش کر دوں کیونکہ موقع ہی اس قسم کا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اہل اسلام نے تین گروہ بیان فرمایا، مہاجرین انصار، دو گروہ کو حسن مہاجرین جو نہ انصار جو تیسرے گروہ کی نشانی جس ساڑھے ہوئے جیسی مسلمانی کا دعویٰ کر سکتے ہیں جی تیسرے گروہ کی نشانی ساڑھے کوئی نہ ہوئے تو مسلمانہ کی تیرہ جماعت کا بھی تو ساڑھی چھوٹی ہو گئی، ابھی بالکل فارغ ہو گئے، دائرہ اسلام پار ہو گئے۔ امام سیوطی علیہ رحمت نے اسی آیت پاک کو دلیل بنایا اس دعوے ایثار ثواب کرنا، گزرے بھائیوں واسطے بخشش کی دعا منگنا یہ مسلمانی کی علامت ہے، کیونکہ کل علامت تن مہاجر ہونا للفقراء المہاجرین الذین اخرجوا من دیارہم واموالہم یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا وینصرون اللہ ورسولہ اولئک هم الصادقون۔ ان گروہ مہاجرین کا جنہاں کو گھر کو کڈیا گیا، مالا کو کڈیا گیا، کیوں جرم کیے ہوئے قصور کیے ہوئے تو اللہ کا فضل چاہتے ہیں، اللہ کی رضا چاہتے ہیں، اللہ کے دین کی مدد کر دیں اور اللہ کے رسول کی غلامی اختیار کر دیں، اس جرم میں انہوں کو گھر کٹ دیتا گیا، اولئک هم الصادقون اور سچے لوگ۔ دوسری جماعت کیا ہے؟ والذین تبوؤا الدار والایمان یحبون من ہاجر الیہم، جنہاں لوگوں نے مہاجرین دے مدینہ پہنچنے کو پہلے اپنے گھراں وچ ایمان نو جگہ دیتی، اسلام نو جگہ دیتی اور اپنے دلاں وچ ایمان نو جگہ دیتی۔ یحبون من ہاجر الیہم، جو بھی ہجرت کر کے انہاں کو آ رہے ہیں وہ محبوب سمجھ کے انہاں دی نوکری دین، انہاں دی خدمت سنجام دین۔ ولا یجدون فی صدورہم حاجۃ مما اوتوا، جو کچھ انہاں کو ہے وہ خود کی ضرورت نہیں سمجھتے بلکہ وہ سارا کچھ مہاجرین اتنے قربان کر رہے ہیں، نثار کر رہے ہیں، حتیٰ کہ اپنے بچیاں دے منہ دے لقمے بچا کے بھی وہ مہاجرین کو پیش کرتے ہیں۔ بچیاں کو بھوکیا رکھ سکتے ہیں لیکن مہاجرین کو بھوکیا وہ نہیں رکھ سکتے۔ وَمَن یُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَٰئِکَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، اے انصار بہت پاک ہیں اور جڑے بہت پاک ہوں وہ فلاح پانے والے اور کامیابی حاصل کرنے والے۔ تو دو جماعتیں یہ ہیں مہاجرین اور انصار۔ تیسرے گروہ کی نشانی کیا ہے؟ جڑے انہاں کے بعد آنے والے نے انہاں کا طریقہ کیا ہے؟ یقولون ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان، وعدے اے اللہ سانو بخش اور سارے پہلے مومن بھائی جڑے دنیا کو کوچ کر گئے انہاں کو بخش۔ ولا تجعل فی قلوبنا غلا للذین آمنوا، اور ایمان والوں کے خلاف سارے دلوں کوئی کھوٹ، کوئی کینہ، کوئی بغض، عداوت پیدا نہ کری، تو بڑا روح ہے اور مہربان۔ تو مہاجر بھی ایسا نہیں، انصار بھی ایسا نہیں، یہ گزرے بھائیوں واسطے دعا وہ بھی نہیں تو مسلمانوں کی تیرہ جماعت کا بھی ساری چھٹی ہوگی، جسے گروہ اہل اسلام کے نام سارا کوئی تعلق باقی ناراض سی تو پتہ لگا کہ دعا کرتا رہنا ایک ایمان کی ضمانت ہے، مسلمان ہونے کی ضمانت ہے، اس واسطے گزرے بھائیوں کا دعا کرنا ضروری ہے۔ نماز آپ حضرات پڑھتے ہو، نماز مقتدی کی تھے، خاتمے دے لفظ کیڑے استعمال کرتے ہو؟ ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب، اے اللہ میں نے بخش، میرے ماں باپ کو بخش تو سب مومنوں کو قیامت دے دے۔ نماز کا خاتمہ اتنے ہو رہی ہے، حالانکہ نماز خالص اللہ کی عبادت ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس نماز میں بھی اپنے کام دعا منگن کا
ماں باپ واسطے دعا منگنا اور سب مومن گراواں واسطے دعا منگنا کا حکم دیتا ہے. نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم دی طرفوں یہ طریقہ سانو عطا کیتا گیا ہے اور 1400 سال بعد اسلام اس طریقے نال نماز پڑھتے چلے آ رہے ہیں. ربنا اغفر لی، اے اللہ میں بخش، میرے ماں باپ کو بخش. تو پتہ لگا کہ جس طرح اللہ رب العزت اپنا حق پیدا کرنے والا پالن والا چاہتا ہے کہ اس کا شکریہ ادا کیا جائے عبادت کی صورت قیام کی صورت رکوع کی صورت سجود کی صورت اسے طریقے نال وہ چاہتا ہے کہ دنیا کی عبادت نہیں کی جائے لیکن انہوں واسطے دعائیں کر کے انہوں نے حق بھی اس طریقے نال ادا کیتے جائے. بندہ تیار بیٹھتا ہے کیا ہے التحیات للہ والصلوات والطیبات، قولی عبادتاں دے تحفے، بدنی عبادتاں دے تحفے، مالی عبادتاں دے تحفے اللہ واسطے. یہ تحفے اللہ نے پیش کیتے، سجدے کیتے اللہ واسطے، رکوع جھکیا نیاز مندی کا مظاہرہ کیتا اللہ واسطے. لیکن یہ سارا طریقہ عبادات کا اور اللہ کی راہ کھانے والی ہستی کون ہے؟ نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کی ہستی پاک ہے. اگر اللہ نے انہوں کا شکریہ بھی ادا کروایا کہ اپنی بارگاہ کے تحفے کے بعد اس محبوب کی بارگاہ میں تحفہ پیش کرنے کا پابند کیا سکتا. السلام علیکم ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سلام ہو گئے تھوڑے اے نبی، اللہ کی رحمتاں اللہ کی برکتاں. تو اپنی عبادت کے اپنی بارگاہ کے تحفے کے بعد حکم کیا ہے کہ میرے محبوب کی بارگاہ کے اندر کے تحفے پیش کرو کہ تاری عبادت قبول کر سکتا، نہیں تو میں تاری عبادت قبول نہیں کرتا. علماء کرام فرماتے ہیں کہ جس لئے بندہ قیام میں چھوڑتا ہے یا رکوع چھوڑتا ہے یا سجود چھوڑتا ہے، یہ ایسی صورت ہے کہ گویا کہ کسی سخی دے کوئے ہوتے بندہ صدائی دے رہا ہوئے مانگت ہوئے کہ وہ پنر واسطے آسا گدائی پھیلا کے التجامہ کر رہے ہوئے کہ اے کریم اے سخی میرے کاسا گدائی کوئی شہر پا کوئی خیرات عطا کر. لیکن دست بستہ کھلوتا ہے صدائی کر رہے ہیں حریم ناز کا دروازہ نہیں کھلیا، پھر جب کیا ہے دورہ ہو گیا ہے کہ خدایا میرے گناہ کی پڑھ رہے میں دورہ کر دیتا ہے اور میرے حال تیرا کرم فرما، میری مغفرت کو جیز فرما. لیکن اجے قبولیت نہیں ہوئی، حریم ناز کا دروازہ نہیں کھلیا، اندر آن کی اجازت نہیں ملی. میرے سجدے سے گر گیا کہ میں اور تیرے درد مٹی کی ڈھیری کی طرح اکٹھا ہوا ہوں کہ میرے حال تیرا کرم فرما. تو جدو اس توازو کی انتہا ہو جاتی ہے پھر بندہ التحیات کی صورت بیٹھتا ہے. اس التحیات بیٹھنا مطلب یہ ہے کہ حبیب ناز کا دروازہ کھل گیا، اس گدار اندر بلا لیا گیا ہے، یہ کاسا گدائی خیرات پان کا پروگرام بڑھا لیا گیا ہے. اس ویلے عرض کر رہے ہیں التحیات للہ والصلوات والطیبات. جب حاضری کی اجازت مل گئی اندر حبیب ناز داخل ہو گیا، اللہ رب العزت کی بارگاہ مجھے تحفے پیش کر دے. اللہ فرماتا ہے کہ میرے یار واسطے کوئی تحفہ ہے تیرے کو تو میں یہ تحفے قبول کرنا، جب میرے یار کی بارگاہ پیش کرنا تو تحفہ تیرے کو کوئی نہیں، میں تحفہ کوئی نہیں قبول کرنا. بندہ سوچتا ہے نبی آپ کتنے میں کتنے اس بارگاہ تحفے قبول ہوں گے، پھر رخصت ملتی پھر میں نبی آپ کی بارگاہ حاضری دینا، اتنے جا کے تحفے پیش کرتا. اللہ کی حجاب ہٹانا ہے، پردے اٹھانا ہے. ادھر حبیبوں کی حضرت الحبیب حاضرون تو دیکھتا کہ جتنے اللہ رب العزت کی ذات دلوا کرے اتنے ہی نبی کریم علیہ السلام کی ذات دلوا کرے. جب ہم دیکھتا ہے نبی کریم علیہ السلام والتسلیم دے انوار و تجلیات کو اور اللہ رب العزت کی بارگاہ میں ہی اللہ کے محبوب کی زیارت نصیب ہوگی. اس کو ہر مبارک ہے السلام علیکم ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سلام ہوتے تھوڑے اے نبی، اللہ کی رحمتاں تے اللہ کی برکتاں. اللہ نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم تسلیما، درود بھیجو سلام بھیجو. صحابہ نے عرض کی کر رکھنا السلام علیہ، تم سلام بھیجنا تو اللہ کے آندا ہے السلام علیکم ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وہ کہتا السلام علیکم درود کس طرح بھیجنا ہے؟ تو سرکار نے دسیا ان درود بھیج دیتا کرو اللہ صلی علی محمد وعلی آل محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. اس طرح درود بھیج دیتا ہے.
پھر نبی کریم علیہ السلام کو تسلیم کا حق ادا ہو رہا ہے کیونکہ اللہ کے بعد بڑے موسم باٹے وہ ہیں لہذا اپنی بارگاہ میں تحفہ پیش کرو تو درود اور سلامہ دے نظرانے اور ایک گجرے یہ گلدستے نبی کریم علیہ السلام کو تسلیم دی بارگاہ رات کے اندر پیش کرنا اللہ نے پابند کیتا ہے نماز دے اندر پابند کرنا پتہ لگا کہ اللہ محسنہ کا حق نظر انداز کرنے کا حکم نہیں دیتا بلکہ حق ادا کرنے کا حکم دیتا ہے اور ماں باپ نے پالے ماں باپ واسطے بھی دعا ہونی چاہیے اس واسطے اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیتا ہے کہ قل رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا کہ انہاں واسطے دعائیں کیتا کہتے اے اللہ میرے ماں باپ نے مجھے رحم فرما میں بچپن کے اندر انہاں میرے اوپر رحم فرمایا اور اچھے دعا رکھوائی گئی ربنا اغفر لی ولوالدی میں نے بخش اور میرے ماں باپ کو بخش اور سارے مومن بھائیوں کو پھر ماں باپ واسطے دعا پیچھے چلی گئی اپنی ذات واسطے دعا پہلے آ گئی حالانکہ ماں باپ کا حق پہلے ادا کرنا چاہیے انہوں نے واسطے دعا پہلے کرنی چاہیے اپنے واسطے پیچھے کرنی چاہیے علماء کرام اس کی وجہ بیان کر دیں کہ جب وہ اپنے واسطے دعا کرے کہ وہ ہو بننے قبول کہ ہوں جب بخشیا اور شائع ہو گیا تو جیڑی دعا کی جو نکل سی اور تیرے قدا بن کے نکل سی اور کنجی کنجی بن کے نکلتی اس واسطے ماں باپ کی دعا بہتر کی تھی پہلے اپنے کان مانگتے بخشی کا سامان کر تاکہ ماں باپ واسطے مانگے تو بخشو یا پہلے ہوں گے جو بھی دعا مانگ سے فوراً قبول ہو گیا نبی کریم علیہ السلام کو تسلیم واسطے دعا پہلے کیوں آپ واسطے بھی پیچھے منگی جاندی اپنے واسطے پہلے کر دعا ربنا اغفر لی پھر السلام علیکہ ایھا النبی آخر اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد آخر اتنے درود سلام پہلے کیوں تو چونکہ درود سلام وسیلہ ہے تاکہ دعا کی قبولیت کا اس دعا دے کے پیچھے درود نہ ہوئے اللہ کی بارگاہ میں پہنچتی کوئی نہیں رستے لٹکی رہ جاتی ہے اس واسطے سلام پہلے تاکہ دعا پر جاوے کہ اپنے واسطے پہلے کیوں میں کہ تم پہلے بخشی لے کہ مڑ ماں باپ واسطے دعا کر تاکہ اللہ دی بخشی کی دعا یقیناً قبول ہو جائے وللمؤمنین یوم یقوم الحساب سارے مومن کیونکہ بھائی انما المؤمنون اخوۃ جی میں باپوں کا حق ہے پھراواں کا بھی حق ہوتا ہے اس واسطے وللمؤمنین یوم یقوم الحساب کیا تاکہ تمام مومن بھائیوں کا بھی حق ادا ہو جائے نبی کریم علیہ السلام کو تسلیم کا ارشاد گرامی ہے کہ اذا مات ابن آدم انقطع عمله الا من ثلاث جب انسان مر جاتا ہے وہ عمل ختم ہو گیا کیونکہ آپ عمل نہیں کر رہے وہ عمل کا سلسلہ ختم ہو گیا لیکن تین قسم کے لوگ ایسے کہ مر بھی جان تو گویا زندہ ہے اور انہوں نے عمل کا تسلسل قائم ہے جس طرح کوئی سرکاری ملازمت ریٹائرڈ ہو گیا جو اس کو پینشن ملتی ہے وہ اس بندے کی پینشن جاری رکھتی اور اس بات کو سپورٹ کر رکھتی پہلا کہ صدقہ جاری کوئی صدقہ جاریہ کہتا ہے مسجد بنوا گیا مدرسہ بنا گیا کوہ ہٹا گیا پل بنا گیا کوئی اس قسم کا کم کر گیا ہے جس نے بڑے عرصے تک رہنا ہے دیر بعد ہے جب تک لوگ اس کو فائدہ اٹھانے راسل اور اس بات کو پہنچتا رس دوسرا آدمی کون ہے وہ علم یوگا وہ علم پڑھا گیا اور اس نے علم کو لوگ کی فائدہ اٹھا رہے ہیں حافظ قاری ہے استاد حافظ بنا ہے انہیں دساں نے ایک نے دساں میں چودہ دس بنا دیتے تو 100 ہو گئے پھر انہیں دادا بنا دیتے 1000 ہو گئے انہیں دادا بنائے 10,000 ہو گئے تو جتنے تک یہ سلسلہ چلتا جاسی ہر ایک فردن جتنا سوال مل سی پہلے استاد کو مجموعی طور پر استاد خبر پہنچا ہے اس طرح ہزاروں کے لکھوں حافظوں لاکھوں کا سواب اس بندے کو اپنی قبر کے اندر پہنچتا رہا عالم بنا گیا وہ تبلیغ کر رہے ہیں تدریس کر رہے ہیں تصریف کر رہے ہیں تو پھر شاگرد انہوں نے شاگرداں نے شاگرد جتنے تک یہ سلسلہ چلتا رہا سی تو ہر فکر جو فردن سواب مل رہا ہے ایک دنائی طور پہ پہلے استاد کو سواب مل رہا سی کوئی نماز نکلا گیا کسی نے نماز کا سبق پڑھا گیا تو جتنے لوگ وہ نماز پڑھ سے اس کی تعلیم کے مطابق جتنا انہوں سواب مل سی کہ پڑھان والے نے اتنا سواب ملتا رہتا ہے بہت نمازاں نکاؤ اگر نمازاں پڑھان ہزاراں کی سنت بن جان لکھاں کی سنت بن جان تو پہلے استاد کو لکھ گنا اجر ثواب اللہ قبر عطا کرتا رہا
تیسری صورت کیا ہے؟ والد صالح یدعو، جڑا اپنے پیچھے نیک بچہ چھوڑ جاوے، جڑا وہ واسطے دعا کرے، نیک اولاد چھوڑ جانا یہ بھی گویا پینشن کی صورت ہے کہ وہ بچے اپنے واسطے عبادت کر سن، مگر سبب ماں باپ بن گیا، لہذا ماں باپ کو انہاں دی نیکی دا ثواب نہیں کرنا، بلکہ جس سے بچہ بیٹھ کے نماز دعا کر رہے اس کی ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب۔ اور قیامت کے دن سارے مومن اس بندے کا احسان منسن کہ کوئی نہ تیرا بھلا ہوئے، یہ جا بچہ سے چھوڑ کے آیا جڑا ساری بخشش کی دعا کرتا رہا کہ سارا بھی بھلا ہوتا رہے، سارے بھی گناہ بخشی دے۔ تو اس نیک بچے کی بدولت اس ماں باپ کا بھی سر فخر نہ بلند ہو جاسی کہ یہ تمام مومن بھائیاں واسطے بھی بخشش کی دعا کر سی، اس کی دعا نہ دینا نہ بھلا ہو جاسی، بخشش کا سامان ہو جاسی، تو پھر اس ماں باپ کا سر فخر نہ بلند ہو سی کہ تھوڑے بچے کی وجہ کو ساری بخشش کا سامان ہو گیا۔ اتنے ذکر صالح دے لفظ بعد یدعو لہو دا کیتا گیا، والد صالح یدعو لہو، نیک بچہ چھوڑ جاوے جڑا اس باپ واسطے دعا کرے۔ صالح کہنا کافی ہے، یدعو لہو کیوں آتے؟ ایسا نیک بچہ چھوڑ کے جاوے جڑا اس باپ واسطے دعا کرے۔ جب نیک کا لفظ ذکر ہو گیا ساری گلاں پیچھے آ گئی، یدعو لہو کیوں فرمایا؟ پتہ لگ گیا فلسفہ ایسے کی ہے، حکمت کی ہے کہ نیک بچہ وہ ہو سکتا ہے جڑا ماں باپ واسطے دعا کرے، جڑا دعا نہ کرے وہ نیکی تک مردی رکھتی ہے، وہ پھل ہی کوئی نہیں، اس کا فائدہ ہی کوئی۔ سارے دوست ہے فیصلہ آباد، وہ پڑوس سے مر گیا، وہ ہویا ایسا بندہ جڑے دعائیں کے قائل کوئی نہ، یہ انہوں تکیا گواہی ہوتی ہے حیثیت کا نقصان واسطے، تو کچھ اس کو مرن والے کا پتر ہے، لوگ اندر سے دیا ہے صاحب صاحب بیٹھے ہو، اس پوچھا کہ تم نیک پتر ہے کہ برا پتر ہے؟ نیک ہے یا بد ہے؟ یہ مطلب ہے کہ یہ نیک ہے تو دعا چکر پیو واسطے، تو جو بد ہے تو نہ کر، کیونکہ حدیث پاک میں ہو گئے نیک پتر ہوئے جڑا پیو واسطے دعا کر، جڑا پیو واسطے دعا نہیں کر سکتا وہ کوئی نیک پتر کوئی نہیں۔ یہ تم نیک ہے تو دعا چکر تے جو بد ہے تو نہ کر، تو مجبور کرنی پڑے گی دعا۔ تو نبی کریم علیہ السلام کو تسلیم نے فرمایا کہ نیک بچہ چھوڑ کے جاوے جڑا وہ واسطے دعائیں کرے، صرف نیک بچہ چھوڑ کے جاوے نہیں فرمایا، جڑا دعائیں کرے نیک ہو گئے۔ نبی کریم علیہ السلام فرماتے ہیں من لم یشکر الناس لم یشکر اللہ، جڑا لوگوں کا شکر ادا نہیں کر سکتا اللہ کا بھی شکر ادا کوئی نہیں کرتا، کیونکہ اللہ سے بے نیاز ہے، بندے محتاج ہے، جڑا بندیاں کا شکر ادا کر سی رب کا شکر ادا کرنا بھی وہ قبول ہو سی، جڑا بندیاں کے محتاجاں کے ضرورت منداں کا شکر ادا نہیں کر سکتا، انہاں دے بھلے کا بدلہ نہیں دے سکتا، اللہ کا جڑا احسان کا بدلہ دے کے بعد نہ دے وہ کوئی فائدہ نہیں ہو سکتا۔ اس واسطے بندیاں کا مقدر ہے تو ماں باپ جتنا پالے پہلے انہاں واسطے دعا کرنی چاہیے اور ہر وقت دعا کرتے رہنا چاہیے۔ حضرت بیان فرمانے حنفی دعائیں احیاء الاموات و صدقۃ عنہم نفل لوگ، ایک قاعدہ کلیہ بیان کیتا گیا ہے کہ زندہ لوگ اور زندگان واسطے دعا کریں تامینہ پاکون ہے، تے صدقی خیرات کریں تے تامی مرن والے ان پیدا پہنچ۔ ایک قاعدہ کلیہ بیان کیتا گیا ہے جس سے تریہ دن ہو گئے، 7واں دن ہو گئے، 40واں دن ہو گئے، سال بعد ہو گئے، عرس ہو گئے، 40ویں ہو گئے، ساتیں ہو گئے، 30 ہو گئے، سارے موقع اسے دے اندر داخل ہو گئے، کیونکہ قاعدہ کلیہ ہے کہ جڑا بھی دعا کرسی مرن والے واسطے یا صدقہ خیرات انہاں دی طرف کرسی انہاں نوں اس دا فائدہ پہنچدا راضی۔ قاعدہ کلیہ بیان کیتا گیا ہے کہ کوئی تیسرے دن، 7ویں دن، 40ویں دن، سال بعد اگر دعا کر دے، 2 مہینے بیٹھے رہتے دعائیں کرتے رہتے، انہوں کے بارے گمان کیتا جا سکتا ہے کہ ہی جائز مندے پہلو جائز نہیں مندے یا پھر جو جائز نہیں مندے۔ سارے اللہ کی طرح کتنے دن مسلسل کٹے سے بیٹھے رہتے دعائیں کرتے رہتے، اور انہوں کے بارے گمان کیتا جا سکتا ہے کہ
صرف طریقے ثواب پہنچنا جائز بندے لگے پیچھے جائز نہیں بندے. لہذا یہ تعلیم شریعت کے اندر نہیں کہ شریعت طریقے ہی ثواب پہنچتا ہے. چلیے اس وجہ سے ہی پہنچتا ہے کہ سال بعد ہی پہنچتا ہے. یہ دن ایک مسئلے کے تحت دریا 7واں 23واں سالیانہ یہ مقرر کر لیا جانا ہے تاکہ لوگ اکٹھے ہوں, رل کے پڑھیا جائے, رل کے ثواب پہنچایا جائے, رل کے دعا کی جائے, کیونکہ اجتماعی دعا جڑی ہے وہ جلدی قبول ہوتی ہے. اس واسطے یہ پروگرام طے کیا جانا تاکہ لوگ آمن اور اجتماع زیادہ ہو جائے. رل کی دعا کی جائے اللہ کے مقبول بندے بھی شامل ہو سن, انہوں نے سب کو دعا قبول ہوتی کہ مرن والے دی بخشش کا سامان ہو جائے. نبی کریم علیہ السلام کو تسلیم فرماتے ہیں کہ تسی ایسی امت ہو کہ تواڈے چ 100 بندہ بل کے اگر اللہ کی بارگاہ میں کسی کی سفارش کرتا ہے اور وہ واسطے بخشش کی دعا کرتا ہے, اللہ تمہاری سفارش قبول کرتا ہے اور اس بخشش کا سامان کرتا ہے. سبحان اللہ. پھر نبی کریم علیہ السلام کو تسلیم نے اس کرم اور عام کیتا تو فرمایا کہ 40 بندے بھی تواڈے چ بل کے فوت ہونے والے واسطے اگر دعا کرتے ہیں, سفارش کرتے ہیں, اللہ تمہاری سفارش کو قبول کر دے, مرن والے کی بخشش کا سامان کر دے. اس واسطے یہ تاریخ مقرر کی جاتی ہے 30 سالیانہ تاکہ لوگ اکٹھے ہو جائیں اور رل کے دعا کی جائے. نبی کریم علیہ السلام کو تسلیم نے ایک صحابی حضرت مائر بن مالک کوئی غلطی ہوگی, انہوں نے آپا کے اقرار کیتا, اعتراف کیتا, انہوں نے سنسار کر دیتا گیا. نبی کریم علیہ السلام کو تسلیم دوسرے دن تشریف لے آئے یا تیسرے دن تشریف لے آئے, اکل صحابہ کرام علیہ رضوان کے بیٹھے ہیں اور نبی کریم علیہ السلام کو تسلیم نے فرمایا استغفروا لمائر مائر واسطے بخشش کی دعا کرتے ہیں. آپ اکل تشریف لے آئے, آپ بندے نہیں لے آئے, بندے کے بیٹھے جی سارے کو رواج ہوتا ہے بیٹھے ہوتے لوگ ہی بیٹھے ہوتے اتلا آتا ہے تو دعا سے پڑھو, فاتحہ سے پڑھو, کلام سے پڑھو. بالکل کی وہ طریقہ نبی کریم علیہ السلام کو تسلیم نے اختیار فرمایا. آپ گلے تشریف لے آئے, صحابہ کرام کے بیٹھے ہوئے کہ آپ کو حکم دیتا ہے استغفروا لمائر مائر واسطے بخشش کی دعا کرو. یہ اکلے آپ اور بھی کر سکتے ہیں, 14ویں صدی والے 15ویں والے نبی پاک اکلے نہ کر سکتے. ساری دعا قبول ہونی نبی پاک کے نام دے سکتے. درود پہلے پڑھنا ہے اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد, اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد. تان دعا ساری کا جانی ہے, اللہ کی بارگاہ کی قبولیت پانی ہے. تو جس ہستی کے نام لے بغیر ساری دعا اللہ کی بارگاہ کی پہنچنی نہیں, وہ اکلیاں دعا کر سکتے, اللہ قبول کوئی نہیں کرتے. انہیں کیوں اجتماعی دعا کریں, کیوں صحابہ حکم دیتا استغفروا لمائر مائر واسطے بخشش کی دعا کرو. نبی پاک کے سبق دینا چاہتے ہیں کہ رل کے دعا کریں, اجتماعی دعا کریں کے اندر میت کا فائدہ زیادہ ہوتا ہے, بھلا زیادہ ہوتا ہے. اس واسطے اجتماعی دعا کی کریں. لہٰذا بدعتاں دے فتوے جڑ کے ناجائز قرار دینا, لوگوں کو دور کرنا کہ مرن والے نال دشمنی, دین دے بندے نال دشمنی دی تے کوئی وجہ جواب ہو سکتی ہے تے موئے بندے تے معذور تے مجبور دی دشمنی تو بڑا کمینہ کم کوئی ہو سکتا ہے. کیا جڑا بندہ خبر یہ چمکتا دے کاٹے لگ گیا, نہ کہ نہ نس سکتا ہے, نہ مل سکتا ہے, نہ اور کوئی ذریعہ ہے, نہ کم کر سکتا ہے, نہ کسی کو سفارش کرا سکتا ہے, کوئی اس کا ظاہری علا وسیلہ کوئی نہیں. یہ ہو جائے مجبور معذور بندے نہ دشمنی کرنا, ان ثوابات کو محروم کرنا, سفارت کو محروم کرنا, اس کو بڑی کمینگی پہ ہو سکتا. آگاہ ہے کہ تعین کی جاتی اور تسی تو آ کے پوچھو حضرت صاحب کو یہ پیشی کی نماز کہڑے لے اس وہ فرمان 12:15 تو لے کے 4 بجے تک کسی ویلے ہوا سی. مجھے تسی بیٹھے رہو جماعت دے لالت واسطے تے کاروبار گیا تے جے کاروبار کرو جماعت کی تے جے تھانوں دس دیتا جاوے 2:30 بجے جماعت ہو تسی اپنا کام کاری کرتے رہو, این ٹھیک 2:30 بجے آ کے جماعت کا ثواب بھی حاصل کر لو. یہ بہتر صورت ہے یا وہ بہتر صورت ہے کہ یا کاروبار ٹھپ ہو جاوے کہ یا جماعت معلوم رہ جائے. یہ اللہ فرمایا 2:30 بجے پیشی پڑی کرو, دیگر 5:30 پڑی کرو, یہ اللہ فرمایا. عشاء 9 بجے پڑی کرو, یہ اللہ فرمایا. صبح 4:45 یا 4:30 پڑی کرو, اللہ فرمایا. اللہ نہیں فرمایا.
لیکن تسی معین وقت کہہ رہے ہو کیوں؟ اسے مسئلے تھے کہ لوگوں کا کام کار چلتا رہے کہ وہ جماعت کا صحابی حاصل کر رہے اسے بھی یہ مسئلے پیش نظر ہوتی ہے کہ لوگ کی پتا ہوئے انہوں نے فلاں دن تیجا ہونا ہے، فلاں وقت 40 وقت کا ہونا ہے، اس طرح ہونا ہے تاکہ وہ موقع پہ آن اور اس تقریب میں صحیح میں شامل ہو کے اور اپنی طرف اس رخصت ہونے والے بھائی کو ثواب پہنچا کے خدا حق بھی ادا کریں تو خود بھی ثواب کمائیں۔ اے مسلم اس کے اندر ہے نہ کہ کوئی شریعت کے اندر اضافہ کیتا جا رہا ہے، فطریت کی جائے ہے، اگے پیچھے جائے رہ گئے یہ دن کی تخصیص کا فائدہ کیا ہے؟ رہ دن سوچ کرنا جائز ہے، باپ بیٹے واسطے، بیٹا باپ واسطے، بھائی بھائی واسطے، خامن بیوی واسطے 3 دن سوچ کر سکتے ہیں، صرف بیوی خامن واسطے 4 ماہ 10 دن سوچ کی پابند ہے۔ تو جب 3 دن آ گئے تو پچھلے وقت کلمہ شریف پڑھیا، قرآن شریف پڑھیا، درود پاک پڑھیا، مرن والے کو ثواب بھی پہنچا چھڑیا تو سوچ کی تقریب کس طریقے نال ختم گئے ایک بہتر انداز کے اندر سوچ کی تقریب کو ختم کی۔ بزرگان نے دین فرماتے کہ 40 دن تک بندہ بخشیا جائے، جنتی بن جائے، اعلیٰ مقام مقام مل جائے، اگر مت بھی تان ہوتی پیچھا جانا جب ایک بندہ غریب درویش ہو گئے، باہر موقع مل جائے، اعلیٰ نوکری مل جائے، اعلیٰ کوٹھی مل جائے، پر پچھلی چکی ککھاں دی ان کا بھی یاد نہ دل پیچھا کھچتا رہنا ہے، اس کا دل کو کشش ہوتی رہتی ہے، اولی اولی پھر کے جا کے دل لگ جائے۔ اسے طریقے نال جڑا فوت ہو جاتا ہے ہمیں اعلیٰ مقامی جنت کیوں نہ مل جائے تو پیچھا 40 دن تک ہوتی توجہ وہ زیادہ رہتی ہے کہ تو یاد کرے کوئی نہ تو دکھی ہو سی کوئی نہ اس واسطے بزرگان دین نے فرمایا کہ 40 دن تک اس کی دعا سرکار خیرات کا امداد کی رکھو تاکہ وہ پریشان نہ ہوئے کہ میں انہاں واسطے تنگ نہ پیا، میں انہاں واسطے اتنا شوق رکھتا کہ تو میں یاد ہی کوئی نہیں کرتا، خدا دل دکھی نہ ہوئے۔ اس واسطے یہ 40 کا مقرر کیتا گیا اور اس وقت میں گزارش کرتے ہو کہ اللہ رب العزت نے سانو حکم دیتا ہے کہ میرے کو انہاں لوگوں کی ذات اتباع طلب کرو، اس راہ پہ چلن کی توفیق طلب کرو جنہاں لوگوں کو میرا انعام اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم، اے اللہ سب سیدھے راہ پہ چلا۔ تے سیدھا راہ کیڑا ہے؟ انہاں لوگاں نہ سیدھا راہ پہ جنہوں تے تیرا انعام، او خوش نصیب سعادت مند ہستیاں میرے اللہ کے انعام پانے والے ہیں کون نے؟ اولئک الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین۔ اللہ کا انعام پانے والی یہاں 4 جماعتاں ہیں، انبیاء علیہ السلام، صدیقین، شہداء اور صالحین۔ تو اللہ تعالیٰ نے سبق سم کے دیتا کہ نمازاں دے اندر فرض پڑھو، وتر پڑھو، سنت پڑھو، نفل پڑھو، اگے پیچھے میرے کو دعا مانگو کہ سانو انہاں لوگاں دے راہ تے چلا جنہاں تے تیرا انعام ہے۔ تو انعام پانے والے نبی آ گئے، صدیق آ گئے، شہید آ گئے، صالحین آ گئے۔ اور میرا سوال ہے کہ یہ تیجے کہ کل 7 جمعرات 40 اور یہ بدماشہ جاری کیتے ہیں اللہ نے نیک بندیاں جاری کیتے ہیں، یہ چورا ڈاکو زانیہ بدماشہ شرابیہ جاری کیتے تو بیشک چھوڑ دے، لیکن اللہ نے نیک بندیاں جاری کیتے تو ظالموں اللہ نے منافقت کر دے اور نماز کا جو سامنے نہ دے رہا چلا یہ نیک لوگاں کا سامنے آئے تو کچھ بھی کوئی باتیں جاتے ہیں رب العالمین فراڈ کر، رب العالمین دھوکہ کر دے، منافقت کر۔ میرا چیلنج ثابت کرو کہ بدماشہ جاری کی، چورا ڈاکو زانیہ شرابیاں جاری کی، جب اللہ نے نیک بدیاں جاری کی تھے مڑ نماز چلو کہ دعا کر دو صالحین دی راہ سر چلا کہ صالحین دی راہ سامنے آوے تو بدعت دے فتوے لے دیں کہ بدعت ہے بدعت گمراہی دولت اللہ کی رحمت حاجی امداد اللہ حاجی وکیل رحمت جنہوں نے سارے دادا استاد بزرگ حضرت علامہ مولانا یار محمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ اس سلسلے کے خلیفے ہیں، حاجی امداد اللہ صاحب کے خلیفے ہیں اور علماء دیوبند کی دعوت دارین کے سنا کے مرید ہیں، حسینہ کے خلیفے ہیں۔ انہوں نے فیصلہ مسئلہ رسالہ لکھا ہے جس سے ثابت کیتا ہے کہ 3 یا 7 40 اس وغیرہ 11 یہ سب کچھ جائے
پیر آتا ہے جائز ہے، مرید آتا ہے ناجائز ہے. اور جب پیر دا راہ غلط ہے تو پیر نہ پڑھنا مطلب کیا؟ پیر کا مطلب ہے کہ وہ اتباع کی جائے، وہ تقلید کی جائے، وہ طریقے سے چلے جا تاکہ جی میں وہ اللہ کا مقبول بنے، اس سے تو خیر ساموں بھی اللہ کی بارگاہ قبولیت حاصل ہوئے. تو جب پیر بدعتی ہوئے، گمراہ ہوئے، توسی ہوئے تو ظالموں کی کیا طرح کا مطلب کیا ہے؟ آدھے کہ وہ عالم کوئی نہ شریع مسئلے انہوں نے ساتھ پوچھنا چاہیے، سانوں کے لوڑ انہوں نے کوئی مسئلے پوچھنا. جڑا جاہل ہے کہ بیعت کیوں کی تھی؟ جڑا اللہ کا راہ دکھا سکتا ہے تو شریعت کا راہ کیوں نہیں سیدھا ہو پتا؟ جن شریعت کا راہ پتہ ہی کوئی نہیں ہو، اللہ کا راہ کیوں پتہ ہے تو اللہ کے حاصل کیوں کر سکتا؟ منافقت ہی منافقت ہے. سزا ہوتے اگر پیر کہہ رہے ہیں کہ جائز ہے 3 4 7 چلی 100 سالیاں اور تسی مرید ہو منو نہیں کیا پتا بیت کوئی ساڈا راہ وکھرا ہے، پیر دا وکھرا راہ، اس واسطے ساڈا تعلق ہی کوئی نال یہ غلط کرتے ہو کہ بدعت دا لفظ بول کے یہ دھوکھا بڑا دیتا ہے. ایک بدعت کے لغت کے اندر یہ مطلب ہے ہاتھ نوا کام ہو بدعت اس یہ عربی بولی کے زمان ہے لغت بدعت تک کے نوا شریعت بدعت ہوئے جڑی قرآن کے خلاف ہوئے، حدیث پاک کے خلاف ہوئے. تو شریعت مانا بدعت کا ہو رہے، عربی بولی کے اندر بدعت کا مانا ہو رہے. عربی بولی بدعت کے ہر نوا کم اسے زمین بھی بدعت، آسمان بھی بدعت. بدیع السماوات والارض اللہ نے اکثر نو پیدا کیتا، زمین بھی تے آسمان بھی. نہ زمین کا مادہ تے ہے شکل موجود ہے، نہ آسمان کا مادہ تے ہے شکل موجود ہے. رب نے مواد بھی نہ پیدا کیتے تو صورتاں دی شکلاں بھی نہ عطا فرمائے. اور زمینی بدعت، آسمانی بدعت ہے. تو رنگا بدعت کے اتنے میں کھانا بدعت پیدا ہونے والی خوراک ہے، رنگا بدعت کے سائے ہے، مر کے بھی بدعت کے پیٹے کہہ جانا بدعت تو چھٹکارا ہو سکتا. زمینی بدعت بدیع السماوات والارض اس واسطے ضروری مانا بدعت کا وہ ہو رہے جیڑی لوت بدعت ہے وہ شریعت کے اندر واجب بھی ہو سکتی، مستحب بھی ہو سکتی، رمبان بھی ہو سکتی ہے، مکروہ تنزیہ بھی ہو سکتی ہے، مکروہ تاریخی بھی ہو سکتی ہے. علم کلام اجازت حوالہ دے رہے ہیں عقائد نسبی، شرائع نسبی، وہ علم کلام کی کتابیں یہ ہے بدعت نواں فن ہے، نواں علم ہے لیکن پڑھنا واجب ہے. اصول فقہ ہے بدعت لیکن پڑھنا واجب ہے. اس کے بغیر فقہ کے مسائل سمجھ نہیں آتے، علم کلام کے بغیر عقائد کے مسائل سمجھ نہیں آتے. ہے بدعت لیکن ہم نہ پڑھنا واجب ہے. ایتواریاں مسیحیں میرا ہے یہ بدعت ہے. کہ پالکیاں کے بڑی ہیں کوئی بدعت، مینار بڑے ہیں کوئی نہ بدعت. بدعت والی مسیحیں بڑی ہیں، مسیحیں چھوڑ کے دستہ بڑی زمین بدعت ہے، آسمان بدعت ہے. آسمان ایک مان جاؤ، زمین کے کیوں چلے جاؤ، مر جاؤ دفن نہ ہو کہ بدعت سے سجدہ بند کرے. ظلم کی حد ہے، کوئی ہوش تو کم ہو. بدعت ضروری کیا ہے، شریع کیا ہے؟ بدعت شریع ہے ما خالف الکتاب والسنہ، جو قرآن کے خلاف ہوئے، حدیث کے خلاف ہوئے. نبی پاک فرمایا کہ یہ میرے پاس دعا کی تھی، نبی پاک فرمایا صدقے نے دعا کی تھی، نبی پاک فرمایا چلی میں نے دعا کی تھی. کیوں بدعت پڑھا انہوں نے قیاس کا دار و مدار اس طرح ہے. یہ بدعت ہے، ہر بدعت برائی ہے، ہر برائی دولت میں جاتی ہے. اے دلیل ہے وہ مثال میں یاد کریں کہ گھوڑے کی تصویر کھلی ہو گئی تھی آپ کو ایک گھوڑا ہے، ہر گھوڑا ہنکتا ہے لہٰذا ایک ہنکرا دے یہ ٹھیک کریے. ایک گھوڑا کا مطلب ہے گھوڑے کی تصویر ہے. یہ گھوڑا ہنکر ہے کہ حقیقی گھوڑا ہو، لفظ کا دھوکھا دیتا گیا کہ یہ گھوڑا ہے کہ ہر گھوڑا ہنکتا ہے، حالانکہ یہ گھوڑا نہیں، یہ گھوڑے کی تصویر ہے. تو اتنے گھوڑے کا لفظ بولیا اور مانا، اگر گھوڑے کا لفظ بولیا اور مانا، لیکن لفظ کا مواقع دے کے کہہ دیتا کہ یہ تصویر والا گھوڑا ہے نکلا. یہاں بھی دلیل اس طریقے کا ہے کہ بدعت ہے اتنے ابھی بولی والا مانا ہے، ہر بدعت پورا کی اتنے شریع مانا ہے. پہلی جگہ بدعت کا اور مانا، دوسری جگہ بدعت کا اور مانا، لفظ دے نام دھوکھا دے کے لوگوں کا ملا نیکی کے کمال دور ہے. اللہ کیا یہاں مولویوں نے خود اپنی کتابوں میں ذکر کیا ہے کہ جڑا بندہ مرد ہے اس کو 70,000 کلمے کا پڑھ کے ثواب پہنچا دے، جی دوست کی بھی ہوا تو جنتی بن جائے.
والی قاسم نانوتوی نے تحریر الناس سے حضرت جنید بغدادی رضی اللہ عنہ کے حوالے نال ایک گل نقل کی ہے کہ انہوں نے ایک شاگرد سلوک سکھنے والا بنا دیں کے بیٹھا ہے، مراقبہ کر لیا ہے، یکدم وہ چہرے پہ پریشانی کے آثار ظاہر ہو، یہ نہ دیکھا چنگا بلا خوشواش ہے، اشاش خوشاش ہے، یکدم پریشان ہو گیا پڑے یہ مراقبہ کر کے دیکھا تو پتہ لگا اس اپنے مراقبے کا اپنی مان کو اپنے سردے بیٹھے ہے اتو پریشان ہو انہوں کو 70,000 کلمہ شریف پڑھویا ہے، انہوں ثواب اس کی مان کو جا چھڑیا، جڑا شاگرد مرید لگے بیٹھا ہے وہ دی مان ثواب کو جا چھڑیا، ثواب کو جان کے بعد دیکھا کہ یکدم انہوں چہرہ جڑا ہے اس کے رونا کار کی بہار آ گئی، خوشی مسرت لوٹ آئے، انہیں نہ سوچیا کہ بڑا پریشان ہے، خوش کیوں ہو گیا ہے، مراقبہ کر کے دیکھا کہ فرشتے ہوتی مال دوزر پکڑ کے جنت آلے بادے لے جا رہے ہیں، اس بات کو خوش ہو حضرت جنید فرمانے کہ نبی کریم علیہ السلام کی حدیث ہے کہ جس مرد والے کو کسی 70,000 کلمہ پڑھ کے ثواب پہنچا دے ہو یہ تو سیدھی ہویا اللہ ان جنتی بنا چھڑتا حدیث پاک کی تصدیق حدیث پاک کی تصدیق یہ دے مراقبے نال ہو گئی، یہ دے مراقبے نے ٹھیک ہو کی تصدیق حدیث پاک دے نال ہو گئی۔ میں ایک جگہ تے سیوان سے شریف دے نال ایڈی سی والدن کے اندر اتنے ایک حوالہ دیتا تو پھر دیوبندی بہت بھی بڑا پرانا ہے، وہ کہنے لگا کہ ٹھیک ہے 70,000 کلمہ پڑھ کے حضرت جنید ثواب پہنچایا خوشی گئی ساڑھے قاسم نانوتوی بھی لکھے اور وہ کلمہ پرانا پڑھے ہوئے آئی سجا پڑھے ہوئے کوئی نہیں جانتے تو جو ہے کہ کوئی نہیں وہ کلمہ تازہ پڑھے ہوئے نہیں پرانا پڑھے ہوئے مطلب یہ نکلیا اس مولوی نے جواب دا کہ پرانا ہوئے کلمہ فائدہ پہنچانا ہے سجا پڑھے ہوئے تو کوئی فائدہ نہیں پہنچانا یہ چل دی گئے وہ شاید لوگ کر میرا دی کھوپڑی مدد اللہ پائے وہ کلمہ پرانا پڑھے ہوئے ہے سجا پڑھے ہوئے کوئی نہیں تسی سجا پڑھ کے سواب ہو جائیں گے ایک بندہ سجا کلمہ پڑھے کافر ہوئے ایک کلمہ پڑھے کہ ظالم مار جاوے تین تو فائدہ کوئی نہ پہنچی سجا جو پڑھے ہوئے پرانا تو ہے اور میں دوبارہ تقریب کی تھی تو میں آ گیا کوئی وہ تہائی پرانا پڑھے ہوئے جیسے ساڑھے کو پرانا پڑھے ہوئے کوئی نہ ہوگے تو سڑن دے یہ دوزہ کے جاپنے مرنا دادا پڑھ کے سواب کوئی نہ پہنچائی تو 6 مہینے سال سڑ دوزہ پہ اسی اپنا کلمہ پرانا کر لیں یہ دادا میں سواب پہنچے سا مگر یہ بھی نہیں کرتے کہ مرد کو پیچھے پڑھ لیں تو 6 مہینے رکھ کے پرانا کریں تو مڑ سواب پہنچا یہ بھی نہیں کرتے کیا پاڑے جو ہے تو جو نہیں لینا کہ کلمہ پڑھ کے اور مرد آنے مرد کو بات مڑوں پرانا کر کے سواب پہنچا دے پہنچا دے کوئی مطلب ہے لوگوں سے روکنا مقصود ہے کہ مرد آنے سواب نہ پہنچے کہ شیطان کی خدمت کی جا رہی ہے اسلام کی خدمت کی جا رہی ہے نبی کی امت کے افراد نبی پاک کے غلام یہ دو دفعے مبتلا رہے عذاب مبتلا رہے کہ شیطان خوش ہوتی ہے نبی پاک خوش ہوتی جو بخشی جان کہ شیطان تکلیف محسوس کرتی ہے نبی پاک تکلیف محسوس کرتی ہے مجھے شیطان کی خدمت ہو سکتی ہے اسلام کی خدمت کوئی نہیں میں آتا کہ مرمت کا تقاضا ہے کہ ہر دیوبندی 70,000 کلمہ پہلے پڑھ کے نام نہیں بتاؤ گے پرانا کیتی بتاؤ گے تاکہ جیڑا پڑھے بنا کے دشمن مسواق کو جا کے انہیں جنتی ہوگا سامان کر اور یا اے تکلیف کرو 70,000 کلمہ پڑھ کے پہلے پرانا کیتی بتاؤ تاکہ تم ہی کوئی مرے تو مسواق کو جا چھڑو اور انہاں پروگرام میں تو شاندہ ہے ہی کوئی نہ کہ کیوں اس طریقے کے عمل کرتے بیچا دے مدر تھا جاوے جہنم سام کے واسطے ہو دیتا اس واسطے انہاں تو کوشش نہیں کرنی ہوتی مگر سانو بھی ہمدردی ہے کہ سارے بزرگان یا اللہ بخشے ہوئے درجے اچھے ہو دیجے کوئی کمزوری ہے پھر اللہ نے کوئی عزت بخشے ہونا اس واسطے سے یہ دعائیں کرتے ہیں اور انہوں نے ثواب پہنچا دیں نعرہ تکبیر نعرہ رسالت عظمت مصطفیٰ علماء اہل سنت مولوی رشید احمد صاحب گنگوئی انہوں نے ملکوزات مسجد رشید جو واقعہ موجود ہے
ایک بندہ مر گیا، وہ عذاب مبتلا ہے. اس بندے نے خواب میں بزرگ مل کی منت کی تھی، میرے وارثہ میں پیچھے میری بچی رہ گئی، تو مہربانی کر کے میری بچی کو جا کے ایک میرا پیغام دے کہ تیرا باپ عذاب سے تکلیف سے تو وہ دی طرف کوئی صدقہ کیا تاکہ میری بخشش کا سامان ہو جائے. اس بزرگ نے تلاش کر دیا اس بچی کا پتہ کیتا، پتہ لگا کہ وہ جو کہ اگلی رہ گئی، آوارہ ہو گئی، محلے میں آواز لڑکیاں نال ہوئی یاریاں کہ وہ دریا کے نال واسطے گئی، پیچھے چلے گئے. دیکھا تو بڑی بری حالت ہے، منہ ہوئے پاسے کٹ کے باپ کا پیغام ان کو پہنچا دیتا کہ تیرا باپ میں ملیا، اس آخیا میں عذاب میں چاہ، میری طرف کوئی صدقہ کر تاکہ میرا عذاب ٹلے. اس نے دریا چلا پانی نہیں پڑی تے کنارے والے پاسے سڑ چھڑی تے کیا کیا اے نوی طرف صدقہ کر چھڑے عذاب بن گیا. دریا کی پانی لے کے کنارے والے سڑ دے تے کوئی صدقہ تو کوئی نہیں، ایک مذاق بنایا اس نے. بہرحال بڑے دکھی دے نالے واپس آیا، لیٹے رکھ دی. وہ بندہ پھر خواب میں انہیں آخر میری بچی کی جو حالت دیکھی کسی وہ جانے اور رنگ جانے، لیکن تھوڑے 4 قدم دین نال میرا بھلا ہو گیا، اللہ تھوڑا بھلا کرے. میرے فائدہ پہنچ گیا، مجھے کا فائدہ پہنچا، صدقہ تو کیتا کوئی. وہ لا کے جڑی پانی کی اس دریا کے کنارے سٹی ہے، مجھے کھٹ ہے وہ جانور ہے جڑا ڈردیا باہر نہیں نکلتا، جی میں بہر نکل سکتا دریا لڑ ویسا مر ویسا باہر نہیں نکلتا، پانی اندر بھی نہیں جا رہے. وہ دریا کے کنارے سے ہونے کے باوجود دسا مرتا ہے. اس نے پانی سٹیا، اتفاقا وہ کھٹ کے اندر چلا گیا، جانور کو پانی مل گیا، اس پی لیا، وہ اتنے بڑھ گئی. اللہ نے اس نے صدقے میں دولت دی. اللہ سزا دے دی پروگرام. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. اگر مذاق دے طور سٹیا گیا پانی جو ہے اس کو کوئی جاندار مومن نہیں، انسان نہیں، کوئی جاندار فائدہ اٹھا لینا ہے تو میت کو جی خدا فائدہ پہنچ سکتا ہے جڑا اپنے ارادے نال اعلیٰ کی پکا کے صدقہ خیرات کریں، درود پڑھ کے، کلمے پڑھ کے، قرآن پڑھ کے وہ ثواب اپنے مرن والے کو پہنچان. پھر اس کی بھلائی کی میں نہ ہو سی مرن والے کہ اجر ثواب کیوں نہ مل سکتا. اس حدیث پاک میں حضرت صاحبزادہ انور اللہ صاحب نے باقی حضرات کی زبانی بات سنی ہو سی. ایک کنجری ایک برے واسطے جا رہی ہے، وہ ہر قدم گناہ واسطے اٹھ رہا ہے، لیکن ایک پرانے پیران کھوتے کول پہنچی، ایک کتا پیاس نال جان مطلب ہے کڑیا میں گردا پہ آئی، مرن بگاڑ ہے. پھر درس آ گیا کہ چلو میں نفس کا منہ کالا کر برائی کرنی 5 منٹ پیچھو کر لے سکتا، اس جاندار کو میں بچا کے نہیں بنا. ہوں سوچے پہلے کہ ڈول کوئی لوٹا کوئی رسا کوئی کرا تو کیا کرا، پانی کٹا تو کیویں کٹا. خیال آیا جتی لا کے دا موقع بنا، دوپٹہ اتارے دا رسا بنا. ایک کتے نے پانی پیوانا ہے، کوئی لشکر تے ہے نہیں، 2-4 باری کٹ کے پیاس بجا سکتی. اس نے جتی لائی تو موقع بنایا، دوپٹہ اتارے اور رسا بنایا، اس پرانے کچھ پانی کٹ کے کتے دے منہ چ پایا، وہ تھے لے گئی، پیاس بجھ گئی، جاتی جان واپس آ گئی. اللہ فرمایا جا منکل موت تیری روح قبض کر لے اور اگے گناہ کرن نہ دے کہ میں بخش چھڑے، میں اس کی مغفرت کا سامان کر چھڑے. کوئی اکیلا پانی اس نے کتے دے منہ چ پایا، اس کے نال کا پچھلا کالا دفتر اللہ کھو چھڑیا، اگا گناہ کرن دا موقع نہ دیتا اور بخشش کا سامان ہو گیا. یہ کتے نال بھلا کنجری کرے کہ وہ کتا بھی بچ جاوے کہ کنجری بھی بخشی جاوے. اسی اپنے مومن گراؤں نہ دعا کریے تو لوگ کی بن چنگا لگتا ہے انصاف. بڑا عجیب انصاف ہے کہ کتے کا بھلا کنجری منگے کہ کنجری بھی بخشی جاوے، کتا بھی بچ جاوے. ایسی مومن گرا بھلا منگے کہ نہ انہوں کو فائدہ پہنچے کہ نہ اسی جنت جا سکی، اسی روزہ پہ سکتے جائیں. دعویٰ یہ ہے کہ علم ساڑھے کو ریلیجہ کو علم کوئی اور اس علم کیا کرو چلے پاؤ، اس علم دفع کرو. جس علم نے تمہیں احمد دیتی ہوئی ہے
کہ کنجری کتے دا بھلا منگے تے کتا بھی بچ جاوے کہ کنجری دی بخشش دا سامان ہو جاوے تے جے مومن اپنے بھرا دا بھلا منگے تے دوستی بن جاوے اس علم کا فائدہ کیا میں یہ گزارش کر رہا ہوں کہ اگر کسی دا مرن والا ہے کتے کو بدتر کہ آپ ان کو دلی کو بدتر مرتبہ شک بخشش کی کوشش کوئی نہ کرے جے مرن والا کتے کو مارا نہیں کتے نام بہتر ہے انسان ہے نبی آپ کا غلام ہے کہ یہ فائدہ پہنچان والا بھی کنجری کو مارا نہیں یہ اللہ کا نیک بندہ ہے کہ ان سے کہہ کے ثواب پہنچاوے آپ کو نہ بھی بھلا ہوئے میرا بھی بھلا ہوگا محبوب کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کا ارشاد گرامی ہے کہ یاسین پڑھ کے صبح کسی بندے کو بخش دیو شام تک وہ عذاب کوئی نہ ہو سکتا شامی بخش دیو صبح تک وہ عذاب کوئی نہ ہو سکتا جب پورے قبرستان والے کو بخش دیو تو پورے قبرستان والے کا عذاب بھی ڈل رہا ہے جتنے میت اٹھے ہوئے اتنی یاسین کا ثواب اللہ کو ہم عطا کرتا 1000 میت 1000 یاسین کا ثواب صبح کو ہم مل گیا 1000 یاسین کا ثواب شامی مل گیا ایک یاسین کا ثواب ختم قرآن میں برابر اور کتنے جا پہنچے ثواب اس بندے کا جڑا صبح شام قبرستان والے کو یاسین پڑھ کے ثواب کو جاری رکھے تو نہ کا عذاب بھی ٹلیا یاسین کے کول بھی روزانہ 1000 یاسین کا ثواب جمع ہونا رہا سی اور لکھا قرآن کا ختمہ کا ثواب دے کو ذریعہ روز ہوتا رہا محبوب کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے سیر فرمائی جا رہے ہیں سامنے تو ٹڑیاں نہیں ہیں ڈیریاں نہیں ہیں آپ کی نظر مبارک رکھ پئی چہرہ پیلا ہو پریشان تو میں نال ساتھی نے پڑھا جا جلدی کر کھجیری شاخ کٹ کے لیا وہ کٹ کے لے آیا آپ وہ چیزیں دو حصے کیتے ایک حصہ ایک ڈیری اتنے دور چھڑے دو ایسا دوی ڈیری اتنے دور چھڑے اس آبیا چیزیں جو سمجھ نہیں آئے حکمت کے فلسفہ کے فرمایا کہ وہ کمرہ یہ نہ کمرہ والے مذاق ہو رہا ہے ایک پیشاب کی چھٹا نہیں بچتا اس کو عذاب ہو رہا ہے کوئی چگلی چاہتا ہے لوگوں کو ڈالتا ہے اس کو عذاب ہو رہا ہے نبی کریم علیہ السلام ٹوٹتے دیکھ لیا ایک کمرہ والے عذاب پہ ہو گیا مار کہا ہے نبی نے کہا کد تو پیچھے کا پتہ کرے نبی پاک نے کد تو پیچھے کا پتہ کرے کد عالم شہادت کی چیز ہے تو بندہ ہو کر کے بھی دوے پاسے دیکھ سکے دوے پاسے بلا کے آ جا رہے پھر بھی دیکھ سکتا ہے کہ کد دوے پاسے گئے لیکن قبر کھول بھی لے جا رہے میت سامنے بھی ہمیں پتہ لگتا ہے کہ مذاق کا ہوگا یہ سوال پر لیکن نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ٹوٹے دیکھ لیا کہ ایک قبر والے جڑے انہوں عذاب پہ ہو گئے کہ اسباب کیڑے وہ اسباب کی دیکھ رہے کہ نہ سب بند کو عذاب ہو گئے ایک پیشاب کی چھٹا نہیں بچتا اس کو عذاب ہو گئے وہ چگلیاں چاہتا ہے لوگوں کو لڑاتا ہے اس کو عذاب ہو جائے حضور مکے شاہ کسی کیوں تھے گاڑی عذاب معلوم گیا کا جتنے تیے سے نہیں تو میں شاہ نے اس سے انہوں نے عذاب ٹلے آراس عذاب دور ہو جاس علماء نے وجہ کیوں بیان کی تھی کہ تر چیز جب تک رنگ دیے اللہ تک ذکر کر دی جب تک کوئی چیز تر رنگ اللہ کا ذکر کر دیے جتنے کا یہ شاخت در رہے ہیں اللہ کا ذکر کر سن جتنے اللہ کا ذکر ہوئے پھر اپنی رحمت تعلیم ہوگی جتنے رحمت باری کا نزول ہویا وہ تو زحمت ڈالنا سی عذاب ڈال کر یہ خیال ہے تجید پھڑے ذکر کریں پھر میت کو فائدہ پہنچ رہے تھے اصلا اللہ کا ذکر کریے کلمہ شریف پڑھیے درود پاک پڑھیے قرآن پاک پڑھیے مڑ میت کو فائدہ کوئی نہ پہنچ یہ ساڈا قرآن تے ساڈے کلمے تے ساڈے درود انہاں کھجیے پڑھیا تے ذکر نال بھی گئے گزرے لوگ اس واسطے خدا کرام نے فرمایا کہ قبرستان میں ساری چیز نہیں کٹنی چاہیے نہ کھا کٹنے چاہیے نہ لت ساوا کٹنا چاہیے سکھ جان پہ کٹ سکتے کیونکہ بڑوں ذکر نہیں کہتے مگر جب تک اس سب دن شادار ہوتے ہیں اسی نہ کٹو کیوں جو ذکر کرتے رہتے ہیں کمرہ آ لے پولیس حاصل ہوتا ہے اللہ کی احمد نزول ہوگا لہٰذا تیجے ساتھ یہ بدت نہیں ہے انہوں بدت کے فتوے چڑھ کے جو روکنا یہ بڑا غلط طریقہ ہے کہ مرن والے اللہ بدترین دشمن کا خدای ہے پر انتہائی کمین گیرا خدای اور میں بدت کے حوالے دار ایک گزارش پیش کر کے اجازت طلب کر سکتا قرآن پاک کی نسلہ ثابت ہے کہ رحمانیت بدت ہے
جنگل مل لینے، ٹاٹ پا لینے، جو چھولے تھوڑے تھوڑے کھانے، نکاح نہ کرنا، شادی نہ کرنی، لوگ کا نام میل ملاپ ختم کر دینا، یہ رحمانیت ہے۔ اور قرآن کی نصرہ ثابت ہے کہ رحمانیت کے در جڑے لوگ عیسیٰ علیہ السلام نے ان کی جنگل مل کے اس طرح خاتمہ کرتے ہیں، اللہ رب العزت نے انہوں نے بارے فرمایا رحمانیت ابتدعوها ما كتبناها عليهم الا ابتغاء رضوان اللہ، کہ رحمانیت انہوں اب پہ کھڑی ہے، اصل انہوں نے لازم نہیں کی تھی۔ جنگل مل لینے، اتنے تندر آ رہنا، شادی بیاہ نہ کرنا، اچھا نہ کھانا نہ پہننا، یہ اصل انہوں نے لازم نہیں کی تاکہ رحمانیت انہوں اب پہ کھڑی ہے۔ ابتدعوها ادھر کا لفظ باب اختیار کو کوئی سے استعمال کیتا گیا ہے کہ ادھر انہوں آپ کھڑی آگ اختیار کی، کیوں اختیار کی؟ الا ابتغاء رضوان اللہ، تاکہ اللہ راضی ہو جاوے۔ یہ بدعت نہ کیوں اختیار کی؟ تاکہ اللہ راضی ہو جاوے۔ تو پتہ لگا کئی کام ایسے ہو سکتے ہیں جڑے بدعت بھی ہوں کہ اللہ کی رضا کا موجب بھی ہوں۔ رحمانیت ابتدعوها ما كتبناها عليهم، اصل انہوں نے لازم نہیں کیتا، انہوں کیوں اپنے لازم کیتا؟ الا ابتغاء رضوان اللہ، اللہ کی رضا حاصل کرنے واسطے۔ اور اللہ فرماتا ہے تمہارا وہ حق کا رعایت ہے۔ انہوں نے بدعت شروع سے کی تھی لیکن انہوں نے نبھایا کوئی، انہوں توڑ نہ چاڑے، یہ تقاضے پورے نہ کیتے، یہ بدماش بن گئے۔ عورتوں سے چلیے جان دم کران تمیز لین، وہ بدماشی شروع کر لیں، ان برائی کی آڑ بنا لیں۔ اس وقت اللہ فرمایا وہ حق کا رعایت ہے۔ انہوں نے شروع سے کیتا اس بدعت کو لیکن توڑ نہ چاڑے، نبھایا کوئی نہ۔ ایک بندہ پورا کام شروع کرے اور ڈٹیا رہے تو نہ جرم ہو سکے نہ ہو سکے۔ ایک برائی شروع کرے بندہ، ایک اس سے ڈٹیا رہے تو نہ جرم ہونا چاہیے، لیکن اللہ بدعت شروع کرنے کے اعتراض نہیں کیتا، یہ اپنا تقاضا پورا نہیں کر رہے، نبھا نہیں رہے، اللہ اس سے اعتراض کر شروع کرنے کے اعتراض نہیں کہ نہ بدعت شروع کی تھی، کیوں بدعت شروع کی تھی؟ بظاہر بڑے صوفی بڑے، ظاہر بڑے ظاہر کی دنیا بڑے بچ بدماش بچے ہیں، اس واسطے لطف ہونا کیتا ہے تمہارا وہ کا رعایت دیا کہ انہوں ظاہر کی نیک کام شروع کیتا ہے لیکن انہوں نے تقاضے پورے نہیں کیتے، مذمت اس بنا سے کی جائے۔ پتہ لگا کہ کئی بدعتاں ایسی ہیں جنہیں اللہ کی رضا موجب ہو سکتی ہیں، اور انہوں نے تقاضے اگر پورے کیتے جان تو بندے اللہ سے بلی بن سکتے ہیں۔ اور انہوں نے اس کا حوالہ بخاری شریف مسلم شریف سے ذکر کرنا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی امت نے انہیں گائے پر لین کا گزر گیا، جنگل ملے ہے، بالا خانے سے ڈیرا ہے، تن تردار اضرب کر رہے، مال پیچھے محبت زور کی تھا، پتر تو میرے کو نہیں آنا، ملاقات واسطے زیارت کروں گا، چلو میں ہی پتر کی زیارت کر رہا ہوں، کچھ چاہیے۔ وہ بالا خانے سے ہیٹ کھلو کے پکار رہے، جرائد جرائد جرائد۔ نبی کریم علیہ السلام نے نقشہ کھینچ کے دسیا کہ اس ماں نے ہاتھ متھے اینج رکھا ہے، اینج منہ تن چاہیا ہے، جرائد جرائد کہہ گویا نبی پاک پورا منظر اکھاں نال، نبوت کی اکھاں نال ویکھ کے بیان فرمایا۔ گاندھی نے پتر کیا کہ اللہ و امی و صلاتی، ادھو ماں پکار رہی ہے، ادھو میں نماز پڑھ رہے ہیں، کراں تے کیا کر کہ اللہ نماز پڑھی رکھ۔ ماں کا جوش آیا، غصہ آیا، حد ہو گئی، ان چاہیے میری زیارت پہ آنا، میری زیارت میں نہیں آیا، میں چل کے آؤں، میں ہیٹ کھلو کے پکار دیا، تو جاتی نہیں پاؤں، تو کھڑکی جو منہ نہیں جب کھانا، اس سے جا کے بدوا دی۔ اللہ ملاک میں ہوتا کرے اور جو حلقوں میں ساتھ خدایا مرے نہیں اتنے تک بدکار اور خانا منہ نہ تک لگا، اجے بھی ترس کر گئی، یہ جاتی ہوئی بدکار اور جالے اتنے تک پھنس سے نہیں نہ مرے، وہ پھنس ہی رہنا، صرف اتنی بدوا دیتی کہ اتنے تک نہ مرے گی، اتنے تک بدکار اور چہرہ نہ تک لگے، منہ نہ تک لگے، بدوا دے کے ماں واپس آ گئی۔ اس علاقے کی ایک بدماش عورت ہے، اس نے اس کے گزرے کے چکر لانا شروع کی، اپنے آپ دعوت دینی شروع کی تھی، اللہ نے بچایا، برائی کوئی نہیں تھی، اس ایک چروایا تھا، برائی کی عمل ٹھہر گیا، پیٹ بارہ ہو گیا، لوگ کب پتہ ہے نکاح کوئی نہیں، خامن کوئی نہیں، پیٹ بارہ ہے، حمل ہے، وہ کچھ کی تھلے، دوہا کی تھلے،
اتنا حضرت رہ جا کر چکے بہت سوچی میری عزت ہوئی علاقے کے وڈیرے کہ اپنے بندیاں کو سپاہیاں جاؤ اس پکڑ کے جاؤ صوفی بنیا بیٹھا ہے لوگوں کی عزت ہوتا ہے پکڑ کے جاؤ یہ کہہ بندے اس نے ڈیڑھ کھلو کے سدے رہے اور سنیاں سنی کر چکی انہیں کئی پھر چلے پیارے کٹنے شروع کر لے مکان کا سٹو اتر لے کے نہیں اترنا جب وہ پھیلے کٹالے گئے کھودے گئے مکان ہلنے لگا لدن لگا اس ڈیڑھ اتر کے اب میرے مکان کو زلزلہ کیویں آ گیا باقی ہر ٹھیک ٹھاک کھلی میرا مکان رسد ہے ہو ہی گیا لگیا ڈیڑھ بنیادہ سب ادھر آیا پوچھا میں اتنا ظلم کیوں نہیں میرا مکان کیوں گرا ہے لاکر تو بدماش ہے دوچہ لوٹن یہ سنا لوٹن چل لگے رہے سوچے پہلے میری برائی کوئی نہیں غلطی کوئی نہیں میں بس کس ہو گیا خیال آیا وہ میں نے کہ ماں بدوا دے کے گئی میں اس بنا میں پھنس گیا یہ تو پتہ لگتا ہے کہ ماں کا پتر ولی کیوں نہ ہوئے پر ماں بدوا دے ہوئے تو وہ بھی قابو آ جائے اس واسطے اپنے تقوی تے علم دے گھمنڈ سے نہیں رہنا چاہیے ماں باپ کا حق ادا نہیں رکھنا چاہیے انہوں نے راضی رکھنا چاہیے حتیٰ کہ اللہ فرماتا ہے تیرے ماں باپ کافر کیوں نہ ہو نہ دے آپ سے لائے کفر تھا نہ تیری پر باقی ہر طرح کی دنیا نہ دلا رکھتے سارے معاملات دنیا معلوم دنیاوی معاملات تیرے ہوتے نازل میں ہر طرح کی خدمت نہ دی سمجھانا دینے جیتے بات نہ کر دنیاوی معاملات نہ دی ہر طرح کی خدمت تیرے ہوتے لازم خیال آیا کہ ماں ناراض ہو وہ بدوا لے کے گئی یہ دلدار میں پھنس گیا اس بڑیرے کے سپاہی نے بات کیا میں نے یہ اجازت دو میں امی کو حاضری دے لوا پھر کتنے پارٹی تسلی اور سیمنٹ پارٹی تسلی کراس ماں نے کروا تے جا کے گر گئے اما تے بدوا دی میں پھنس گیا تو راضی ہو جا گناہ دے رہا میں اپنے بیٹھا سے بابا کے دل بڑے نرم ہو گئے ماں نو ترس آ گیا آج کی تھی خدایا نے میری بدوا پیچھے پکڑی تو میں راضی ہو گئی تو بھی راضی ہو میں راضی ہو گئی تو بھی راضی ہو اور جو ہے چلانا مار دے آئے وضو کی دورے کر نفل پڑھ کے آپ کہہ لیا اس رنگ جس میرے کے نام لے آیا اس عورت کے سامنے لے عورت کے حجاب انتواش کے سامنے آ گئے آپ انہوں نے پوچھے بخاری شریف مسلم شریف روایت دے رہے کہ آپ اس نے پیٹ ہے میرا بچہ موجود ہے اس نے اشارہ کر کے فرمایا یا ابو عثمان ابو وہ پیٹ والا تو بول کے دستار کہنے لطفت بڑے بچہ جب مگر کبھی اس سے شعور کوئی نہیں ہوتا اخرجکم من بطون امہاتکم لا تعلمون شیئا تو اللہ ماما دے پیٹاں وچ حالت کردا ہے کہ تانوں کھ دا علم نہیں ہوتا جمن حالت سجن بھی نہیں پتا ہوتا تے پیٹ دے وچ جڑا ہے انہیں پتا ہو سکتا مگر ولی اپنی علومی اپنی ولایت اور استعمال کر دو اس پیٹ والے بچے کو عقل شعور عطا کر رہا ہے حقیقت شناس پڑھا رہا ہے اس کو اپنے پاک نام کی نور اٹھا رہا ہے بچے بول کے تصاف کہنے نطفہ جو بنے اس اندرو آواز دیتی حضور میں چروائے کو نطفہ جو محمد واڑی نطفہ جو نہیں یہ تو بخاری مسلم کی روایت ہے شرح دے اندر انہوں نے ایک اور روایت کی ذکر کی تھی عمدۃ القاری شرح بخاری فتح الباری شرح بخاری دے اندر کہ انہوں نے پوچھا کس جگہ سے میں اس عورت کا برائی کی انہوں نے آکر فلان درخت ڈیٹ کی تھی چلو اسے درخت کو پوچھ لیں اس درخت کو گئے بندے بھی نال لے کے گئے جڑے محترم تھے درخت کی ٹہنی پکڑ کے آکر کوئی درخت جس خدا نے تین پیدا کیتا ہے وہ دے نا دا واسطہ دے کے تین پوچھنا کیا تیرے ایک پیدا نہ برائی کی تھی درخت کے مڑ ہوئی ڈانا شاخہ بچو پتیاں بچو پھلاں بچو اللہ بچو جواب کیا آیا نہیں تسی نے برائی کی تھی یہ بلا چروا کے برائی کی وہ صلی اللہ کیا سیدھے سونے تھے کپٹا دا مکان بنا دیں ساتھ راضی ہو جانا رات نہ ہو اسی سونے کی ایک طرح تین مکان بنا رہے ہیں نہیں وہ گالی مٹی کا مکان بنا دو میں سونے چاندی کی لوڑ ہوئی قرآن کی نسلہ ثابت ہے کی رحمانیت رفتار اللہ رحمانیت کی بدت کو اختیار کیتا لیکن یہ باوجود ولی بھی ہے کہ دعوے دارا کرامت کی ظاہر کر رہے ہیں رفتار اللہ کے اپنی صفائی بیان کروا رہے اور بیٹے موجود بچے کو گزار کے اپنی راتوں میں کوئی بیان کروا رہے ہیں دعویٰ نہ کرامت ظاہر کر رہے ہیں
بیٹا ولی ہے تو بدعتی بھی ہے نال ولی بھی ہے دعوے نال کرامت کی ظاہر کر رہے ہیں. اس کا مطلب یہ نکلا کہ ضروری نہیں کہ یہ میرے بات کا بدعت آتی جاوے وہ اللہ کے نزدیک کی بدعت ہوئے کہ حرام ہوئے کہ بندہ گناہ ہوئے کہ دوزخی ہوئے جی میں بہت بدعت کا لفظ ہے لیکن اس پہ عمل کرنے والے اللہ کی رضا کی خاطر وہ ولی بن کر دعوے نال کرامت ظاہر کر سکتے ہیں. اس بات کی یاد کی جتنا اپنے کو نہ ڈگیا کرو اپنے باپ دادے کا سیدھا دعوے اللہ کے ولیاں کا صدیقاں کا شہیداں کا اور صالحین کا اس راز پہ قائم رہو. اللہ میں استقامت نصیب فرمائے.